لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائی، جس دنیا کے اندر ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے اور آپ کی سانسیں چل رہی ہے، جس دنیا کے اندر ہم اور آپ اپنے بھائیوں کو آتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں اور اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، اور ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے چل بسنا ہے، اس دنیا کے اندر کوئی شخص رہنے کے لیے نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو دنیا، جس دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اس دنیا کا جب وجود ہوا، جب یہ دنیا سجائی گئی، بنائی گئی، اس دنیا کو سنوارا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے بھٹکایا، شجرہ ممنوعہ سے آپ اس شیطان کے بہکاوے اور پھسلاوے میں آ کر آپ نے شجرہ ممنوعہ کو کھا لیا، جس کی بنیاد پر آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، جنت سے نکال کر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ کی نسلیں چلی، جب سے یہ دنیا قائم ہے اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر آئیں گے، پیدا ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دین کو ماننے والا، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، انسان ہے، تو سارے انسان کا رشتہ، سارے انسان کے تعلقات حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر ملے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کا جو یہ درمیانی زمانہ گزرا ہے، اس وقت تک، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک
انسان ایک رب کی عبادت کرنے والے امت واحدہ کہلاتے ہیں۔ سارا انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک ہر انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، ایک رب کی عبادت کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک کی لکھا ہے، اور بعض راویوں کے مطابق امت واحدہ کا جو تعلق تھا، یعنی ہر انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا شمار ہوتا تھا، ہر انسان اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ لکھا ہے کہ اس سے تعلق، اس سے مراد ارواح ازل کا وہ واقعہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والی روحوں کو جمع کیا اور اس سے اپنی وحدانیت کا اقرار کروایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم۔ تو تمام روحوں نے بیک وقت یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب۔ بعض راویوں کے مطابق امت واحدہ کا جو مصداق ہے، امت واحدہ جو کہلائے گی، وہ ارواح ازل کے اندر جو اللہ رب العزت کی قسم لی تھی اس سے مراد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، چاہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہو یا حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ ہو، اس وقت تک ہر انسان اللہ رب العزت کی ایک رب کی عبادت کرنے والا ہے۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو لوگ بکھر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی۔ جب یہ امت ایک امت واحدہ کہلاتی تھی، ایک رب کی عبادت کرنے والی امت کہلاتی تھی، سب متحد تھے، ایک رب کو ماننے والے تھے، لیکن پھر یہی امت بکھر گئی اور کسی نے کسی بت کو ماننا شروع کر دیا، کسی نے کسی چیز کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ کوئی پتھر کو پوجنے لگا تو کوئی درخت کی پوجا کرنے لگا، اور نہ جانے کتنے سینکڑوں بتوں کو بنا لیا، ہر ایک کی عبادت کرنے لگے۔ اس دور میں حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی دین کو پھیلانے کے لیے اللہ کی دین کی دعوت کو لے کر کے آئے، اور تقریباً 950 سال تک آپ نے دین کی دعوت کی۔ آپ ایک طرف تنہا دین کی دعوت پھیلا رہے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف امت کو بلا رہے تھے، اور دوسری طرف فرقہ پرست لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف بلا رہے۔ ان کی یہ دعوت، ان کی یہ تبلیغ ہوتی تھی کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اس بڈھے نوح کی طرف نہیں جانا، اس کے دین کو قبول نہیں کرنا ہے۔ روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ اس وقت کے فرقہ وارانہ لوگ جو تھے وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کی دعوت نسل در نسل تک کے لوگوں کو نصیحت کیا۔ 950 سال تک کا زمانہ گزرا ہے، لوگ اپنی اولاد کی اولاد کو نصیحتیں کرتے تھے کہ اس بڈھے نوح کی طرف جھانک کر کے دین نہیں دیتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو زمانہ جب انسان بکھر گئے، عرب کی حالتیں بھی ایسی تھی، جب تک اسلام کا بالکل ختم ہو چکا تھا، اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ کو پہچاننے لوگ بھول گئے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس دین کی دعوت کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. پھر اس کی دعوت کا سلسلہ ہم امتوں کے اوپر ڈالا گیا. تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کا جو زمانہ ہے، کفار عرب کی جو حالتیں بھی ہم اور آپ تاریخ کی کتابوں میں ایک دوسرے سے سنتے رہتے ہیں کہ بہت برا حالات تھا، بڑی عجیب کشمکش کی کیفیت تھی. لوگ اس کفار عرب کے اندر جو سب سے بڑی برائی تھی وہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں عورت سے تعلق تھا. اس زمانے کے اندر، اسلام سے پہلے کے زمانے کے اندر کفار عرب کا یہ معمول تھا. جو سب سے بڑی برائی تھی وہ بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھا، وہ لڑکیوں کی پیدائش کو برا سمجھا کرتے تھے اور اس عورت کو بھی عزت کی نگاہ سے گرا دیتے تھے جس عورت کے بطن سے، جس عورت کے پیٹ سے اگر بیٹی پیدا ہوتی. آپ بارہا موبائل کے اوپر اس بچی کا بھی واقعہ سنا ہے جو نسل کے اندر پرویا گیا ہے کہ ایک عورت نے ایک خوبصورت، چمکدار، روشن، حسین لڑکی کو پیدا کیا. اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے ماں نے کہا کہ اسے کسی طریقے سے بچا لیا جائے، یہ بہت حسین و جمیل لڑکی ہے. اس کی پرورش کے لیے، اس کو بچانے کے لیے اس عورت نے اس اپنی چھوٹی بچی کو جو چند دن کی ہے اسے اپنے ننیحال، اپنے نیہر بھیج دیا، اپنے میکے بھیج دیا. وہاں اس بچی کی پرورش ہوئی. جب وہ بچی اس عمر کو پہنچی کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ اور بوجھ رکھ سکتی ہے تو وہ بچی پھر اپنے ماں کے پاس آتی ہے، اپنے باپ کے پاس آتی ہے. کیسے لوگ عرب کے کفار و مشرک ظالم ہوتے تھے، بے رحم ہوتے تھے کہ اس عمر کو جب بچی پہنچ گئی ہے اور وہ گھر آئی تو اپنی بیوی سے معلوم کیا کہ یہ کون لڑکی ہے. بیوی نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے، میں نے اس کی پرورش کے لیے اس کو ننیحال بھیج دیا. یہ شخص، ظالم شخص اتنا پریشان ہو جاتا ہے، اتنا بے چین ہو جاتا ہے اور وہ اس طاق میں رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا خاتمہ کر دیا جائے، اس کو زندہ درگور کر دیا جائے. وہ بہانے تلاش کرتا ہے اور لکڑی چننے کے بہانے سے اس معصوم سی بچی کو، اس حسین و جمیل خوبصورت بچی کو جنگل کی طرف لے جاتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہاں گڈھا کھودا جاتا ہے. اس گڈھا کھودنے میں یہ بچی، معصوم سی بچی بھی باپ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کہ میرے باپ کے بدن سے پسینہ ٹپک رہا ہے اس خدمت کو انجام دینے کے لیے، یہ نہیں سوچ رہی ہے کہ یہ گڈھا میرے اوپر ظلم کرنے کے لیے کھودا جا رہا ہے. بس باپ گڈھا کھود رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، اس لیے اس کے ہاتھ بٹانے کے لیے وہ بچی بھی اس کی زمین، اس گڈھے سے مٹی نکالتی ہے. جب گڈھا تیار ہو جاتا ہے، زبردستی اس گڈھے کے اندر اس بچی، معصوم سی بچی کو ڈال دیا جاتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ معصوم سی بچی ابا جان ابا جان کے نعرے لگاتی ہے، لیکن یہ ظالم شخص، یہ بے رحم شخص تو ترس نہیں آتا ہے اور اس کے اندر وہ زندہ درگور کرتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کفار عرب کے اندر زمانہ اسلام سے پہلے بہت ساری برائیاں تھیں. اس میں سے سب سے بڑی برائیاں یہی تھی کہ لڑکی کی پیدائش کو اپنی بے عزتی کا شرم سمجھتے تھے. لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب یہ اسلام آیا
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے. اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو آپ کی امت تک، اللہ کے بندے تک اس دین کو پہنچایا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام نے جو عورت کو مقام، جو عزت عطا کی ہے، آج ساری دنیا کے لوگ اس سے سبق حاصل کریں. اللہ کا اسلام کے میں اللہ تبارک و تعالی اسلام کے اندر عورتوں کو ایک مقام، برابری کا مقام دیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حدیثوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کے بطن سے، اس کے پیٹ سے اگر پہلا پیدائش جو ہوتی ہے، اگر وہ بیٹی جنم دیتی ہے تو وہ عورت جنتی ہے. وہ عورت جنتی ہے. وہ باپ خوش قسمت ہے کہ جس کے گھر کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر کے اندر بیٹی کی پیدائش ہے. اگر کسی شخص کے پاس 3 بیٹیاں ہیں تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اس کے اوپر واجب ہے. صحابہ کرام نے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول اگر 2 بیٹی ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے اوپر بھی جنت واجب. کہا اگر 1 ہی بیٹی ہو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر بھی. عورت کا ایک مقام ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک دوسری روایت میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر اگر 5 بیٹی ہے تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے اندر میرے اور اس کے درمیان کس طرح. اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بچلی انگلی سے اشارہ کیا، یعنی جس طریقے سے یہ دونوں انگلی ایک ساتھ ملی ہوئی ہے، قریب ہے. کل قیامت کے دن جنت کے اندر اگر کسی شخص کے پاس 5 بیٹیاں ہوگی تو وہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح قریب ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو اللہ اسلام کے اندر بیٹیوں کا مقام ہے، اس کی عزت ہے. زمانے جاہلیت کے اندر عورتیں یوں ہی زندگی گزارتی تھیں. جس طریقے سے مرد اپنے بدن کو کھول کر کے کہیں جا سکتے ہیں، اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر بھی تھا. لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب اسلام آیا تو اللہ اسلام نے عورتوں کو عزت بخشی کہ یہ جو تم جیسی تیسی زندگی گزار رہے ہو، یہ زندگی گزارنا تمہارے اصول کے خلاف ہے، تمہارے صرف کے خلاف ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ اسلام نے یہ حکم دیا کہ تم اپنے اوپر اپنی اوڑھنی کو ڈالو، یعنی اپنے جسم کی حفاظت کرو، اس کو پردہ کیا جائے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہماری حکومتیں ہوں تو دور کی بات ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بھی، مسلمان سماج کے اندر بھی اگر کوئی بیٹی آج کے دور کے اندر وہ پردہ کرتی ہے تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے، نقاب کو معیوب سمجھا جاتا ہے. آج مسلم معاشرے کے اندر ہے یہ پائی جاتا ہے. مسلم معاشرے کے اندر بہت سارے مسلم سماج ایسے ہیں کہ نقاب کو معیوب سمجھتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یہ نقاب جو ہے عورتوں کو ایک بندھن کے اندر باندھ دیا. نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نقاب نے، اوڑھنی اور دوپٹے نے عورتوں کی عزت کی حفاظت کی ہے. اس کی عزت کے اندر 4 چاند لگایا ہے. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ اگر آپ کی کوئی چیز محبوب چیز ہے جسے آپ خوب پسند کرتے ہیں تو آپ اس کی حفاظت روڈ پر کرتے ہیں، آپ اس کی حفاظت کے لیے اسے روڈ کے حوالے کرتے ہیں، راستہ کے حوالے کرتے ہیں، بازار کے حوالے کرتے ہیں. نہیں، بلکہ آپ گھروں کے اندر بھی اسے آپ ایک ایسی محفوظ جگہ پر رکھتے ہیں کہ جہاں سے وہ چیز خراب نہ ہو، جہاں سے وہ چیز خراب نہ ہونے پائے.
تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسلام کے اندر بھی عورت کا جو مقام ہے، جو عزت ہے، جو طاقت اللہ تبارک اسلام نے عورتوں کو دیا ہے، اس لیے عورت کی عزت بازاروں کے اندر نہیں ہے، عورتوں کی عزت چوک اور چوراہوں پر نکالنے سے نہیں ہوگا، بلکہ عورت کی عزت اسے اس کے اپنے مقام گھروں کے اندر رہنے سے۔ ایک گلاب پھول کی حفاظت ہم اور آپ کس طریقے سے کرتے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو؟ تو یہ جو پھول ہے جس کی آپ اس کی خوشبو کو محفوظ کرنے کے لیے آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، کہ اس کے اوپر آپ شیشہ کا ایک گلاف لگاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے وہ پردے کے اندر دیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، زمانے جاہلیت کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں، اس میں سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر کے بیٹیوں کو اور عورتوں کو وہ عزت اور وہ مقام دیا کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سب سے پہلے اگر پیدائش جس عورت کے بطن سے، اس کے پیٹ سے اگر پہلی پیدائش بچی کی ہوتی ہے تو وہ گھر خوشحال ہے، وہ گھر جنتی ہے، اس کے ماں باپ جنتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر یعنی جس والدین کو اللہ تبارک و تعالی 3 بیٹیاں عطا کر دے تو اس کے اوپر جنت واجب ہے، 5 بیٹیاں جس کے ماں باپ کو عطا ہو جائے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس کی زندگی کے اندر تو نور ہی نور ہے کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے اندر میرے اور اس کے درمیان جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 بیٹیاں دی ہیں وہ اس طریقے سے ہوں گے، یعنی اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اس کی قربت کا جنت کے اندر ملے گا۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔